السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ انسان درخت نہیں، پیڑ نہیں کہ کھڑا رہے، اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ انسان درخت نہیں، جھاڑ نہیں کہ وہ کھڑا رہے، اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ تو گویا ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا، یہ ہم تمام کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور آج کی اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کا اس مجمع کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ ہم کس کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اسی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کا ہم تمام کو یہاں جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اس وقت ہماری طرف متوجہ ہے۔ اگر اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہماری مغفرت نہ ہو تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اسی لیے جب بھی دین کی بات سنو تو خاص طور پر دو باتوں کا لحاظ رکھو۔ نمبر ایک، دین کی بات عظمت و احترام، توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ نفع تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، یہ 100% یقینی بات ہے، کوئی اور نفع فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ عظمت کرنے والا، احترام کرنے والا ضائع نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کا احترام کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی برکت سے بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے گھر کا احترام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں گے۔ مدارس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالی ہمارے خاندان میں بھی حافظ اور عالم پیدا فرمائیں گے۔ عظمت کرنے والا، ادب کرنے والا محروم نہیں ہوا کرتا، یہ اصول ہے۔
تو دھیان سے سنیں گے؟ بیان سنتے سنتے کب سو جائیں گے ذرا مجھے بتا دو؟ سونے کا کوئی وقت ہو تو اس سے پہلے بیان ختم کر دیتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کتنی نگاہیں ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئی جہاں ہم اپنی پیشانی جھکایا کرتے تھے۔ مسجدیں بند، مدرسے بند، خانقاہیں بند، جی سر جھکانے کے لیے پیشانیاں ترس گئی، لیکن وہ مسجد کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتے ہیں مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی عبادات پر فخر ہے تو یہ تو میرا فضل ہے کہ تمہیں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے رہا ہوں۔ اس لیے جب کبھی نماز چھوٹ جائے تو یہ نہ کہو کہ میری نماز چھوٹ گئی، بلکہ یہ کہو کہ آج مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے کھڑا رہے۔ تو بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ دین کی بات عظمت، احترام، توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے۔ ایک دوسرے کو اشارے کرنا، جہاں ہنسنے والی بات نہ ہو وہاں بھی ہنسنا، جی بیان سنتے سنتے چوتھے پانچویں آسمان پر پہنچ جانا۔ جیسے ایک دو کی آنکھیں بتا رہی ہے مجھے ماشاءاللہ، وہ ابھی سے مجھے پیغام دے رہے ہیں کہ 15 منٹ میں بیان ختم ہو جانا چاہیے۔ اور دوسری بات، عمل کی نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے یا سنائیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس خوبصورت اور پاکیزہ گھر میں جمع فرمایا ہے، کتنے ایسے ہیں مسلمان جو آج بھی بستی میں بیٹھے ہوں گے لیکن توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آج ہم اپنے گھر میں اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خوبصورت اور پاکیزہ گھر میں جمع فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی رات شب برات جسے ہم کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ شعبان بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو جس مہینے کو پانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہے، اور الحمدللہ آج ہم اسی مہینے سے گزر رہے ہیں، اور ابھی 15 روز نہیں گزریں گے کہ ایک اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ یعنی رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے۔ اس میں اگر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکائیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں گے، جی نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے، تو رمضان میں قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا، رمضان میں روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، رمضان میں اور عبادات کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہے۔ اسلامی مہینے، اسلامی سال کی شروعات تو ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ آج افسوس اس بات پر ہے کہ انگریزی مہینوں کے نام تو ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو فرفر یاد ہوں گے، لیکن اسلامی مہینوں کے نام پوچھ لو تو محرم کے بعد ڈائریکٹ رجب، اور رجب کے بعد ڈائریکٹ حج کے مہینے کا نام گنوائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ یہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ دنیا گھومتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بچوں سے ملتے ہیں۔ ایک 14 سال کا جوان لڑکا، 14 سال کا بچہ، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا نام ہے؟ اپنے نبی کا نام پوچھ رہا ہوں، 14 سال کا لڑکا ہے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد بھی بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ 14 سال کا بچہ اپنے نبی کا نام بھی نہیں بتا پایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ماں باپ کو ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ۔ اتنا تو قرآن کریم بچوں کو پڑھتے آنا چاہیے کہ وہ اپنی نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ اتنی تو نماز ان کی درست ہونی چاہیے کہ تمہاری نماز جنازہ تمہارے بچے پڑھ سکے، ورنہ
کھڑے ہوں گے لیکن نہیں معلوم ہوگا کہ پہلے تکبیر کے بعد مجھے کیا پڑھنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا یعنی اسلامی سال ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پر، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ 8واں مہینہ ہے، جس کے بعد ماہ رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، سنا ہے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے شعبان کے متعلق، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ شعبان میں کتنے حروف ہیں؟ شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، لیکن ان 5 حروف کے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہ کس طور پر؟ کہ شین سے شرافت، عزت، بزرگی، عین اس کے معنی علو یعنی بلندی، با اس کے معنی بر یعنی نیکی، الف اس کے معنی الفت محبت، اور نون اس کے معنی نورانیت نور۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو بندہ شعبان المعظم کی قدر کر لے گا، اس مہینے کی عظمت کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرافت عطا کریں گے، جی اسے عزت دیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کو محبوب بنائیں گے، اپنی محبت دیں گے اور اس کے چہرے پر نورانیت عطا فرمائیں گے۔ تو شعبان المعظم کی قدر کر لینے پر اللہ تعالیٰ 5 انعام دیں گے، عزت عطا کریں گے۔ آج ہر بندے کی چاہت یہ ہے کہ ذرا مجھے بھی کوئی دیکھے۔ نوجوانوں کو دیکھیں گے تو ان کے بال، ان کی چال، جی ان کے کپڑے، گاڑی چلانے کی اسٹائل، حالانکہ کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی ذرا دیکھے کہ ماشاءاللہ وہ صاحب جا رہے ہیں، کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ اپنی دنیا میں مشغول ہے۔ میرے مرشد حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت عجیب قصہ سنایا۔ آپ لوگ سب جاگ رہے ہو نا؟ بہت عجیب قصہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے۔ مجھے نوجوانوں سے محبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم میرا سرمایہ ہو، میری دولت ہو، میری عزت ہو۔ اگر تم سدھر جاؤ گے تو معاشرہ ابھی سدھر جائے گا۔ حیدرآباد ہم گئے تو حیدرآباد میں ایک صاحب کہنے لگے کہ نوجوان جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر مسجد میں جمع ہو جائے تو مسجد آباد ہو جائے گی۔ حضرت نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک نوجوان نے کسی محلے میں رہنے کے لیے مکان خریدا۔ یاسین دھیان سے سنو، تمہارے مزاج کا قصہ ہے۔ ایک نوجوان نے کسی محلے میں مکان خریدا اور اتفاق سے اس کے مکان کے سامنے ایک اور مکان تھا جس میں ایک حور پری رہا کرتی تھی، خوبصورت لڑکی تھی۔ اتفاق سے دونوں کی آنکھیں مل گئی۔ سننا، بہت عجیب قصہ ہے، اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے۔ دونوں کی آنکھیں مل گئی، اب ادھر سے بھی چٹھی ڈال رہے ہیں اور ادھر سے بھی وہ لڑکی چٹھی پھینک رہی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا 1 مہینہ 2 مہینہ، اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ کھڑکی بند ہو گئی۔ اب یہ بڑا پریشان کہ کیا ہوا، کیوں کھڑکی نہیں کھل رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر میں جا کر بول تو نہیں سکتا، پوچھ تو نہیں سکتا کیا ہوا۔ 2-3 دن کے بعد وہ کھڑکی کھلی اور اس نوجوان لڑکی نے ایک کاغذ ڈالا اس کے گھر میں۔ کھڑکی سے جب وہ کاغذ اندر آیا تو اس کی جان میں جان آئی کہ اوہ کوئی پیغام آیا ہے۔ اس نے جب اندر کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دونوں پیر سے میں معذور ہوں، اور وہ جو میری بیساکھی تھی، وہ جو میری ویل چیئر جس پر کھڑے ہو کر میں وہ چٹھی ڈالتی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، وہ بننے گئی تھی، وہ بن کر آج آئی ہے۔ اس لیے 3 دن تک چونکہ وہ بیساکھی نہیں تھی، وہ ویل چیئر نہیں تھی، تو میں کھڑے ہو کر جس پر چٹھی ڈالتی تھی وہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے مجھے معاف کرنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ اللہ اکبر، تو لنگڑی تجھے لے کر میں کیا کروں گا، دروازے بند کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا کہ اب تک جو وہ عشق تھا، اندھا عشق تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ لڑکی دونوں پیر سے معذور ہے۔ بس وہ تو ہمارے محبت میں چٹھیاں ڈال رہا ہے، وہاں سے بھی پیغامات آ رہے ہیں، 3 دن تک کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس نے پھر کہا کہ اصل میں دونوں پیر سے معذور ہوں، کھڑے ہو کر جس بیساکھی پر چٹھی ڈالتی تھی وہ بننے گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ نوجوانوں کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال آج کل ہر بندہ عزت چاہتا ہے،
ہر بندے کی یہ چاہت ہے میں ذرا آئی ایم سم تھنگ بن کر رہوں. شعبان المعظم کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتے ہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں ہوا کرتا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کر دیتے ہیں اسے عزت دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. چاول کے ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک گھونٹ کا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا محتاج بنا دیتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کر آدمی مر رہا ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس لیے کہتا ہوں علماء کی قدر کرو، عالم حافظ سے محبت کرو. بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ شعبان کی قدر کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے عزتیں دیں گے، شرافت عطا کریں گے، جی نیکی کی توفیق دیں گے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے، اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے نورانی عطا فرمائیں گے. شعبان کا لفظ یہ شعبے سے نکلا ہوا ہے اور شعبہ کہتے ہیں کسی کام کا ایک حصہ، کسی کام کا ایک حصہ. چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے خاص شعبے، خاص حصے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے الیکشن ہونے والا ہو تو کچھ حصے اپنی کارکردگی کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. حالانکہ وہ اور دنوں میں بھی کام کرتے ہیں لیکن الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ محنتیں کرتے ہیں. اسی طرح اور مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اترتا ہے، لیکن اس مہینے میں بہت زیادہ اترتا ہے. تو چونکہ شعبان یہ شعبہ سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں حصہ کسی کام کا، چونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے خاص شعبے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس ماہ کو ماہ شعبان المعظم کہا جاتا ہے. اور شعبان المعظم کا مہینہ حفاظ اور قراء کا مہینہ ہے. جی ہاں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے عمرو بن قیس الملائی، ان کا معمول لکھا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو دکان بند کر لیتے تھے اور بس اپنے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے، قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھی دکان بند کر دیں، کھیت میں کام کرنا چھوڑ دیں، نہیں، حلال روزی کمائیں، حرام مال سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو ضرور بچائیں. دیکھیے ایک ضرور بات کہوں گا، مجھے معاف کیجئے، یہ ذمہ داری کی جگہ ہے. جو بندہ حرام مال کماتا ہے، جو بندہ حرام مال کماتا ہے، پہلا عذاب اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دوسرا عذاب اعمال کی توفیق چھین لی جاتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کریم کی تلاوت کو دل نہیں کرتا، مسجد نہ آنے کے لیے دل گوارا نہیں ہے. تو یہ دوسرا عذاب. تیسرا عذاب اولاد نافرمان بن جاتی ہے. اور چوتھا عذاب مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. جو بندہ حرام کما رہا ہوتا ہے اس پر یہ 4 عذاب دنیا ہی میں نازل ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ دکان بند کر دو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاؤ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم کچھ حصہ قرآن کریم کی تلاوت کا بڑھا دو. اگر آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو پاؤ پارہ بڑھا دو، 1 پارہ پڑھتے ہیں تو 1.5 پارہ پڑھو، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت نہ برتو. تو یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات کہلاتی ہے، جس میں آج الحمدللہ ہم سب جمع ہیں. ذرا غور کیجئے، کچھ لوگ وہ بھی تھے جو گزشتہ شعبان کی رات میں ہمارے درمیان موجود تھے یا نہیں، لیکن آج 4 لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر ہمیشہ کے لیے کالی کوتھڑی کے حوالے ہو چکے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یہ رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. یہ رات ناچنے کودنے کی رات نہیں ہے، بیڑی سگریٹ پی کر گزارنے کی رات نہیں ہے، یہ رات غیبت کرنے کی رات نہیں ہے. یہ رات تو اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے. وہ بہت مہربان رب ہے، جب نوازنے پر آتا ہے ایک آنسو کا قطرہ گرنا بھی نہیں پاتا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بہت برکت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سالوں میں ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھ پائیں گے یا نہیں بیٹھ پائیں گے، اس لیے اس رات کو بہت ہی محبتوں کے ساتھ گزاریں.
صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ آئے گا۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے۔ پاکستان کا ایک نوجوان تھا، 25-26 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ اس کی نوجوان بیوی نے اس کے کان میں ایک بات کہی کہ دیکھو، ہم تو دیہات میں رہتے ہیں، یہاں کمائی کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے، ہم کسی بڑے ملک میں جاتے ہیں، اپنے بچے کے مستقبل فیوچر کا سوچتے ہیں، وہاں کمائیں گے۔ اس نے اس کی بات مان لی اور اس نے سعودی عرب کا ویزا بنوایا اور سعودی عرب چلا گیا۔ یہ وہاں رہنے لگا۔ پہلے تو کچھ دنوں میں وہ ماں باپ کو خط بھی لکھتا تھا، بیچارے ماں باپ اکیلے رہ گئے، ایک لوتا بیٹا تھا، لیکن اس نے ماں باپ کی ایک بات بھی نہیں سنی اور وہ سعودی عرب چلا گیا۔ یہ 15-20 سال کا عرصہ رہا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ والے اس کے قریب سے گزرے تو اس نے ان سے کہا کہ حضرت پتہ نہیں میرے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں، نہ کوئی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی آج میرا حال یہ ہے کہ بس کوئی نیک کام کرنے کو میرا دل تیار نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ شاید زندہ ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ شاید زندہ ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے عمرہ کرنے حج کرنے آیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ماں باپ کو ناراض کر کے عمرہ اور حج کرنے آئے ہو، جاؤ یہ عمرہ اور حج کے ارکان ادا کرو اور پہلی فرصت میں اپنے ماں باپ کی خبر لو۔ 15-20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، یہ بھی اچھا خاصا عمر کا ہو چکا تھا، 45-46 سال کا۔ اس نے حج کے ارکان ادا کیے اور دوڑا بھاگا اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے پاکستان جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں جانا ہے۔ کہا نہیں، تجھے آنا ہو تو آ، تیری وجہ سے تو میں نے آج بہت بڑا سرمایہ کھو دیا۔ اس نے ویزا بنوایا اور گھر کی طرف نکلا، ایئرپورٹ پر اترا اور اس کے بعد اس نے اپنی جہاں وہ رہتا تھا اس بستی کی طرف ایک کے لیے کار کی اور کار کرائے پر لے کر ایک گلی تک پہنچا جہاں سے اس کے بعد آگے کار نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس نے وہاں پر اتر کر دیکھا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے ایک نوجوان لڑکے کو بلایا کہ بیٹا اس نام کا ایک آدمی یہاں رہتا تھا، کوئی گھر یہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اوہو، وہ تو 2-3 روز پہلے انتقال کر گیا۔ اس کا ایک نافرمان بیٹا تھا، اتنا نافرمان بیٹا تھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر روتا ہوا چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا ہے، اپنا ماں باپ کی خبر پوچھتا ہے کہ کس حال میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی اولاد عطا نہ کرے۔ ایک ماں زندہ ہے، وہ بھی بالکل مرض الوفات میں ہے، مرنے کے قریب ہے، اللہ کرے اس کے بیٹے کو اللہ اس کی ماں تک پہنچا دے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہی ہے جو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اولاد سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال اس نوجوان نے اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ تجھ سے بڑا بیوقوف تو کوئی نہیں جو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر عمرہ اور حج پر چلا گیا تھا جی۔ اور اس نے وہاں رہتے ہوئے 15-20 سالوں میں کئی عمرے کر لیے تھے اور جتنا وہاں رہا تھا اس نے اتنے حج کیے تھے، لیکن ہر مرتبہ یہ محسوس کرتا تھا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس نے تیز قدم چلنا شروع کیا اور دعا کر رہا تھا، اے اللہ میں اپنے باپ کے جنازے میں تو شریک نہیں ہوا، اے اللہ میری ماں بھی اب مرنے کے قریب ہے، اے اللہ میری ماں کا انتقال نہ ہو، اس سے پہلے مجھے اپنی ماں تک پہنچا دے۔ بس وہ تیز قدم چلنے لگا اور گھر پوچھتے ایک جھوپڑی کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی کھٹیا ہے، اس پر ایک بوڑھی عورت سوئی پڑی ہے، اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کے سینے سے لگ چکے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی تھی، اللہ شوہر تو چھوڑ کر چلا گیا، ایک لوتا بیٹا تھا وہ بھی اتنا نافرمان نکلا کہ مجھے روتا چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا، اب میرے مرنے کا وقت قریب ہے، اے اللہ وہ میرا بیٹا جہاں بھی ہو میرے بیٹے کو مجھ تک پہنچا دے، اس لیے کہ اب میرے قبر میں اترنے کا وقت قریب ہے، کوئی میرا محرم ہو جو مجھے قبر میں اتارے۔ کیسی ماں ہوتی ہے، ساری دنیا اچھوں سے محبت کرتی ہے، ایک ماں ہی تو ہے جو اپنے برے بچوں سے بھی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ بہرحال
اس نے جب سنا کہ اوہو ماں تو ابھی زندہ ہے، دوڑتا ہوا آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ماں نے اس کی آواز سنی، کہا بیٹا تو چلا گیا تھا؟ کہ ہاں اماں میں ہی ہوں۔ اس نے فوراً اپنے گلے سے لگایا اور کہا بیٹا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، حالانکہ اس کو حق تھا کہ وہ کہتی نکل میرے دروازے سے، میں تیرا سلام قبول نہیں کرتی۔ اس سے حق تھا کہ وہ کہتی میں میدان محشر میں تیرا دامن پکڑوں گی کہ تو مجھے روتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے سینے سے لگا کر کہا بیٹا تو کس حال میں ہے؟ ایسی مبارک مائیں اور ایسی محبت کرنے والی ماں 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جب ایک ماں ناراض ہو جائے لیکن 15-20 سال کے بعد لوٹ کر آنے والے بچے کو ماں معاف کر دیا کرتی ہے، تو کیا وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب معاف نہیں کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا؟ ایک آنسو کا قطرہ آج گرا دو، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت اس وقت اس پورے بستی کی طرف متوجہ ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 15-20 سال کے بعد وہ نوجوان لوٹ کر آیا ہے اور ماں اس کو سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جو ایک ماں یوں کہے کہ میں نے معاف کر دیا تو صبح کا بھٹکا شام کو آ جائے اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا کرتے۔ اب تک مسجد میں نہیں آئے تھے، آج آئے ہیں، آج اللہ کی رحمت کا حصہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو بہرحال بہت برکت والی رات ہے، بہت رحمت والی رات ہے۔ آج ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ جتنی زندگی گزر گئی، لیکن آج یہ ارادہ کریں کہ اللہ آج سے میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ اس رات کے بہت سے نام ہیں۔ ایک تو ہے لیلۃ المبارکہ، بابرکت رات۔ ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ ایک نام ہے لیلۃ السک، دستاویز والی رات۔ آج کی رات میں رزق بندوں کا تیار کیا جاتا ہے، فائل وغیرہ تیار کی جاتی ہے، عمر وغیرہ، اور وہ سب لیلۃ القدر میں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے۔ اور ایک رات ہے، ایک نام ہے لیلۃ البراءت، جس کو ہم کہتے ہیں شب براءت۔ برات کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ برات کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا حاصل کرنا، اور شب کے معنی ہوتے ہیں رات کے۔ تو گویا یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے سبب تمام مخلوقات کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ سوچو کہیں ہم تو اس میں سے نہیں ہیں نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور مخلوق میں سے سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن 2 بندے جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اور نمبر 2 اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، دشمنیاں رکھنے والا، نفرتیں جمع کر رکھنے والا، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ آج کی رات بھی معافی نہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے معاف کر دیا اور پھر بھی ہماری معافی نہیں، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ عجیب بات ہے، پوری دنیا سے معافی مانگ رہے ہیں کہ معاف کرنا معاف کرنا، ماں باپ پریشان ہے معافی مانگی، بیوی کو کب سے پریشان کر رہا ہے معافی مانگی، جی بچوں کو گناہ کے کام پہ لگا رکھا ہے، بچوں سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ پوری دنیا سے معافی مانگی جا رہی ہے، 15 شعبان ہے، معاف کرنا، لیکن اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے والا اللہ تعالیٰ اس کے بھی مغفرت نہیں کرتے۔ ایک بندہ تھا جو شراب پیا کرتا تھا، بہت شراب پیتا تھا۔ انتقال کے وقت لکھا ہے کہ اس کے ناک میں سے عجیب قسم کا دھواں نکلا، عجیب قسم کا دھواں نکلا۔ لوگوں نے چادر ڈال دی، لیکن اس دھوئیں میں اتنی گرمی تھی کہ چادر جل گئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ اور شراب پینے والا بندہ نہ جانے کتنے گناہ کر لیا کرتا ہے۔ شرابی بندے کی آج مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹخنوں سے پائجامہ نیچے لٹکانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح
ماں باپ کا نافرمان اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ماں باپ ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت میں مل جایا کرتی ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ تو زندہ ہوں لیکن ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتے اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میرے لیے دعائیں کرنا۔ تو ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک کینہ پرور، مشرک، اپنے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کی مغفرت نہیں کرتے، باقی سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، رشتے ناطے توڑنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے، رحمت کی نگاہ اس پر بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو سوچو، ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے دل میں کسی کے متعلق بدگمانی ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو شراب کا عادی ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو۔ آج سچی پکی توبہ کر لیں اور اپنے رب کو منا لیں کہ اللہ آئندہ سے مجھ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ ایسے بد نصیب بندے ہیں جن پر آج کی رات بھی اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرماتے، اور یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے ان 5 راتوں کو ضائع مت کرنا۔ آج بتا کر جا رہا ہوں، آنے والے سالوں میں میری حاضری ہو کوئی ضروری نہیں ہے، نسبتوں پر آنا ہوتا ہے۔ مجھے اس بستی سے محبت ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ایک بندے سے محبت ہے اللہ کے واسطے، اس لیے اس بستی میں آنا ہوتا ہے۔ اب وہ کون ہے وہ آپ سمجھ جائیے۔ تو بہرحال 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے واسطے ان 5 راتوں کو ضائع مت کرنا، ٹی ویاں دیکھ کر، گانے سن کر، شراب پی کر، زنا کر کے ان 5 راتوں کو ضائع مت کر دینا۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کی رات، عید سے پہلے والی رات۔ نمبر 2، عید الفطر والی رات، یہ 2 راتیں ہو گئی۔ نمبر 3، جمعرات کی رات، شب جمعہ جسے کہتے ہیں۔ نمبر 4، رجب کی پہلی رات، اور نمبر 5، آج کی 15ویں شعبان کی رات، جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یاد رہے گا کتنی راتیں ہیں؟ 5 راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کی رات، نمبر 2، عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3، عید الفطر کی رات، نمبر 4، رجب کی پہلی رات، اور نمبر 5، 15 شعبان کی رات۔ ان 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے عزائم کرتے ہیں کہ ہم اب آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، آج کی رات صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنا ہے؟ کوئی جانتا ہے طریقہ؟ بتاتا ہوں۔ نمبر 2، قبرستان جایا کریں، لیکن قبرستان جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں فنکشن معلوم ہو، اب ہر بندہ جا رہا ہے اور وہاں قوالی بھی ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، نہیں، وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی یہاں آ کر سونا ہے۔ سکندر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، دنیا پر حکومت کرنے والا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے دونوں ہاتھ جنازے سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ تمہارے ہاتھ جنازے سے باہر؟ اتنا بڑا بادشاہ؟ کہا کہ ہاں، یہی تو بتانا ہے کہ سکندر دنیا جیت کر بھی جانے کے وقت خالی ہاتھ گیا ہے، دنیا جیت کر بھی خالی ہاتھ گیا ہے۔ مچھوں پر داؤ دینے والے، اکڑ اکڑ کر چلنے والے، اپنے پیسوں پر مرنے والے، خوبصورتی پر ناز کرنے والے، ایسے قبر کے حوالے ہو گئے کہ آج ان کی قبر پر کوئی قل هو اللہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ ان کی ویران قبریں بتا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزار کر گئے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ درشنال میں میرے ایک چاہنے والے رہتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ اللہ کے گھر میں منبر رسول کے قریب بیٹھا ہوا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔
انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا کہ مولانا ایک کے جنازے میں حاضر ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس بندے کو قبر میں دفن کرنا ہی تھا، ابھی تو مٹی برابر کی، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر نے ہلنا شروع کر دی۔ اس بندے سے میں آپ کی بات کروا سکتا ہوں اگر آپ کا ہو تو، کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ موجود ہے، میں اس سے آپ کی بات کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی تو قبر صرف برابر کی ہے کہ وہ قبر ہلنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بتا دیتے ہیں، اس لیے دیکھیے، یاد رکھیے، جس کی آنکھیں سلامت نہیں رہتی اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، جو شراب کا عادی ہوتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جو زنا کار ہوتا ہے، بدکاری کرنے والا، بلاత్కాر کرنے والا، اس کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، حرام مال کمانے والا، اس کو بھی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ چلو ایک بات سے یاد آ گئی تو بتا دوں، ایک دعا ہے آپ لوگ پڑھیں گے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد وہ دعا پڑھے گا، علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اعمال قرآنی میں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ عطا فرمائیں گے، کلمہ اس کی زبان پر جاری کریں گے۔ کون سی دعا ہے؟ سورہ آل عمران کی 8ویں نمبر کی آیت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ تیسرے پارے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، تیسرے پارے میں ہے، اس کے 8ویں نمبر کی یہ آیت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز دنیا سے ہم کلمے کے ساتھ رخصت ہوں گے، اور جو دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گیا انشاءاللہ العزیز قبر کی زندگی درست ہو جائے گی۔ ورنہ مولانا قبر کی زندگی اللہ حفاظت فرمائے، بہت زبردست زندگی ہے، اس کو کھانے کا کھیل نہیں سمجھو۔ اچھے ایسے مر کے ختم ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ میں یہ قصہ بیان نہیں کرتا تھا اس لیے کہ بس سنا تھا، لیکن میں نے ترمذی شریف میں یہ قصہ پڑھا اور پڑھایا، واقع تکرار کروائی، سنا پڑھا، تب میں نے اس قصے کو بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے، قبر کے پاس کیوں کھڑے ہو کر روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا ساری منزلیں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو یہاں پکڑ لیا گیا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، کوئی ہمارا دامن پکڑنے والا نہ ہو، ہم ماں باپ کی نافرمانی کر کے نہ گئے ہوں، جی ہاں، اللہ کے حقوق باقی نہ ہو، کسی بندے کے حق باقی نہ ہو، اس حال میں دنیا سے جائے کہ فارغ ہوں، سب کے حقوق ادا ہو چکے ہوں، اللہ کے بھی بندوں کے بھی، اور زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ ایسی موت اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ بہرحال بہت بابرکت رات ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، قبرستان بھی جائیں، اپنے مردوں کو بخشیں، لیکن یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ آج مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، ہرگز نہیں، سب من گھڑت ہے، کوئی آتا نہیں ہے۔ ارے میں نے کتاب میں پڑھا تھا یاسین زندہ ہے، نہیں، سو جانا مطلب وہ بھی انتقال کر جانا ہوتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو مردوں کی روحیں قبر میں گھر میں آتی ہیں، اور لوگ بسترا بچھاتے ہیں کہ وہ سوئیں گے، نہیں، کوئی نہیں آتا، یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ نمبر 2، لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، تہوار کی طرح اس کو مناتے ہیں۔ میں 15 شعبان کو کچھ 7-8 سال پہلے ایک جگہ پر گیا تھا، گجرات میں ایک جگہ ہے آڑن، وہاں میں نے دیکھا قبرستان میں اللہ اللہ، جہاں عبرت پکڑنا چاہیے لوگ وہاں ٹھٹھے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا فنکشن ہے۔ قبرستان میں بھی یہ حال، وہاں بھی اللہ تعالیٰ یاد نہ آئے، وہاں بھی قبر پر بیٹھ کر بھی نافرمانی بندہ کرے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال قبرستان جائیں، اپنے مردوں کو بخشیں، اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں۔ آج رات کو جاگنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیڑی پیتے رہے، سگریٹ پیتے رہے، ناچتے رہے، کودتے رہے، باتیں بھی ہو رہی ہے، گانے بھی سن رہے ہیں، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ رات جاگنا ہی ہے، جاگنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی فرض نماز قضا ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بیان ختم ہو، دعا ہو، اس کے بعد صلاۃ التسبیح ادا کر لیں اگر کر سکتے ہوں،
قرآن کریم پڑھ لیں، دعا کر لیں اور جا کر سو جائیں، اور فجر کی اذان ہو تو اٹھ کر آ جائے، پوری رات ثواب عبادت کا مل جائے گا۔ یہ کریں گے یا پھر وہ کرنا ہے؟ اور اگر جاگنا ہو تو پھر اس طرح جاگیں کہ اللہ کو بھی پیار آ جائے۔ ایسا نہیں کہ جاگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو یہ چند کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آدھا پارا پاؤ پارا جتنا ہو سکے پڑھیں۔ نمبر 2، قبرستان جائیں، لیکن یہ بھی جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان ہی کو جائیں گے، اور دنوں میں مردے یاد آئے نہ آئے لیکن 15 شعبان کو ضرور جانا ہے۔ ضروری سمجھ کر نہیں، بلکہ قبرستان تو ہر روز جانا چاہیے تاکہ موت کی یاد تازہ رہے۔ میں احمد آباد جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، ہمارے گجرات میں بہت بڑا علاقہ ہے۔ ایک قبرستان سے میں نکلا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ ملاقات بدل آبھار، تھینکس فار، کیا کہتے ہیں ملاقات کو؟ تھینکس فار میٹنگ، یعنی ملاقات کی اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ قبرستان پر لکھا ہوا تھا، ملاقات کی اس پر آپ کا شکریہ۔ تو بہرحال قبرستان تو روزانہ جانا چاہیے، اس کو فرض سمجھ کر نہیں۔ اور یہ جو میں نے گنوائے بد نصیب، ان میں سے اپنے آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 پر ہے شرک کرنے والا، کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے والا، رشتہ داری توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت بابرکت رات ہے، اس میں ہم اپنے گناہوں کی سچی پکی آج توبہ کر لیتے ہیں۔ بس ایک قصہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک چرسی تھا، چرسی جانتے ہیں؟ چرس پینے والا، نشے کی چیز ہے۔ وہ بڑا من چلا تھا۔ کینیڈا میں ایک نوجوان شراب پی کر گٹر میں بیٹھا ہوا تھا، گٹر میں۔ تو ایک من چلا وہاں سے گزرا، اس نے پوچھا ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈونٹ ٹچ می، آئی ایم ویری بزی، مجھے ٹچ مت کرو، میں بہت بزی ہوں آج کل۔ شراب پی کر بندہ بزی ہے، لیکن ماشاء اللہ وہ بھی کہاں گٹر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں مطلب یہ ہے کہ وہ من چلا بیچارہ اس کو سوال کرنے لگ گیا کہ ہاؤ آر یو؟ تو اس نے کہا کہ آئی ایم بزی، میں بہت مشغول ہوں۔ بہرحال وہ چرس پیا کرتا تھا، نشے کی چیز تھی۔ اس نے ایک نوجوان سے کہا کہ مجھے چرس کے لیے پیسے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں لیکن چرس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، کھانا کھلانے کی ذمہ داری کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے، بات خلاص کر۔ تو اس نے چرس کے پیسے دے دیے۔ اب یہ چرسی وہاں سے نکلا، اس نوجوان نے دیکھا کہ چلو دیکھتے جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا، ذرا آگے بڑھا تھا کہ ایک شادی خانہ آیا، شادی ہال، اور 2 حصوں میں تھا، ادھر عورت ادھر مرد، اور ایک نوجوان لڑکا بریانی کی پلیٹ لے کر اس عورتوں کے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک ٹھوکر لگی اور وہ ساری پلیٹ گر گئی۔ تو اس نے وہ پلیٹ وہیں پر جھاڑ دی اور کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ چرسی وہیں پر بیٹھ گیا، گرم گرم بریانی تھی، کھانا اس نے شروع کر دیا۔ اب یہ نوجوان اس کو دیکھ رہا تھا جس نے چرس کے پیسے دیے تھے۔ اس کی اچانک نگاہ اس پر پڑی تو اس نے کہا کہ وہ ہمیشہ کھلاتا تو برتن میں ہے، لیکن آج کل اس سے کچھ انبن ہے جس کی وجہ سے آج میں زمین پر بیٹھ کر کھا رہا ہوں، لیکن وہ کھلاتا تو مجھے ہمیشہ برتن میں ہی ہے۔ اور سنو، وہ کریم اتنا ہے، وہ کریم اتنا ہے، چاہے جتنا غصہ ہو جائے لیکن کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ کریم اتنا ہے، چاہے جتنا غصہ ہو جائے لیکن کبھی مجھے بھوکا نہیں سلاتا۔ میرے بھائیوں، ہم سوتے ہیں پیٹ بھر کر، الحمدللہ، بھوکے کبھی نہیں سوتے۔ اٹھتے ہیں، ہو سکتے ہیں بھوکے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتا۔ آج اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز آج سے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں بھائی، کیا کیا کرنا ہے آج کی رات کو؟ سرد تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ بتا دوں یا آپ لوگ جانتے ہیں؟ بتاؤں؟ دیکھو، اس میں ایک تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی۔ اس طرح یہ 4 رکعت پڑھنی ہے۔ یہ 4 رکعت میں
یہ 300 مرتبہ ہوگی۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح کی نماز فرض نہیں ہے کہ آج رات کو پڑھنا ضروری ہو، لیکن بندے پڑھتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اب یہ تسبیح کیسے پڑھیں گے؟ دیکھو، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں نا، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ، 25 ہوا۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھیں گے، کھڑے رہیں گے جلسے قومے میں، تب 10 مرتبہ، تو کتنی مرتبہ ہوا؟ 45۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، اور جب بیٹھیں گے پہلے سجدے کے بعد تو پھر 10 مرتبہ، اور آخر میں جب سجدے میں جائیں گے تو 10 مرتبہ تسبیح کے بعد۔ اس طرح سے یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پوری ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگی۔ اس طرح یہ تسبیح ہمیں 4 رکعت میں پڑھنی ہے، 75 مرتبہ، اس طور پر 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے تو میری یوٹیوب چینل پر میں نے ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کر رکھی ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی سن کر سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور آئندہ بھی یہ رات ہمیں نصیب فرمائیں۔ آج رات جو بھی ہم عبادت کریں گے، جو بھی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں، یہ وجود آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں۔ آپ کے گنہگار بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ جب مہربان رب کے دروازے پر آتے ہیں، کسی کریم کے دروازے پر جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہا کرتا کیوں آئے ہو، وہ تو یہ کہتا ہے کیا لینے آئے ہو۔ اے اللہ ہم آج آپ کے در پر حاضر ہیں، آپ یہ نہ کہیے کیوں آ گئے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے اللہ آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اپنی محبت دے دیجیے اللہ جی، اپنی معرفت دے دیجیے، پیارے رب ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اے اللہ معصوم بچے بھی ہیں، اے اللہ حافظ قرآن بھی ہے، اے اللہ عالم دین بھی ہے۔ اے اللہ کسی کا ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند ہوگا، پیارے رب کسی کا گڑ گڑانا آپ کو پسند ہوگا، کسی کا منہ بنا کر مانگنا آپ کو پسند ہوگا۔ اے اللہ اس کے صدقے پوری مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے آپ کی روزی کھا کر آپ ہی کی نافرمانیاں کی، اے اللہ آپ کے گھر سے دور رہ گئے، اے اللہ آپ سے بہت دور چلے گئے، اے اللہ آج ہم آپ سے آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، معرفت کا نور دے دیجیے، اے اللہ معرفت کا نور دے دیجیے۔ موسم کی گرمیاں بتلا رہی کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، حکمرانوں کا فرمان بتلا رہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اے اللہ آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتلا رہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، مہنگائی بتلا رہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ آپ کے گنہگار بندے کس در پہ جائیں گے؟ آپ ہی کا تو در ہے اللہ، جہاں سے کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جایا کرتا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ نہ جانے کتنے غم کے مارے کتنے دکھیارے اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، جو اپنا غم کسی
کو بتا بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو آپ قبول فرمائیے۔ اے اللہ سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، سب کے بچوں کو عالم باعمل بنائیے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرمائیے۔ اے اللہ مسجد سے محبت دے دیجیے، نمازوں میں دھیان دے دیجیے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بہت غفلت ہوتی جا رہی ہے، قرآن کریم سے عشق دے دیجیے۔ اے اللہ میں نے اپنے محبوب کو بہت ناراض کر دیا، اے اللہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کر دیا۔ وہ ہمارے لیے رویا کرتے تھے، ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے۔ اے اللہ وہ بقیع میں گر گر کر اے اللہ ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، لیکن ہم امتیوں نے ہمارے محبوب کو بہت ناراض کر دیا، بہت ناراض کر دیا۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کا دین ہو، اے اللہ قیامت کا دین ہو، تمام بندوں کو حوض کوثر سے جام پلایا جا رہا ہو اور محبوب یوں نہ کہہ دے تو میرا بندہ نہیں، تو میرا امتی نہیں، تو پیچھے ہٹ جا۔ اے اللہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت کا واسطہ ہے، اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں آپ ہمارے محبوب کو ہم سے راضی کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے محبوب کو ہم سے راضی کر دیجئے، کہیں یوں نہ ہو اے اللہ کل قیامت کے دن فرشتے ہمیں اے اللہ ہمارا دامن پکڑ کر ہمیں جہنم میں ڈال رہے ہوں، ماں باپ دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ ہمارے چاہنے والے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ کیسی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی۔ اے اللہ اگر آپ ایک کپ چائے کی پیالے کا بھی حساب لینے پر آئیں گے تو اے اللہ ہم اس کا بھی دے نہیں پائیں گے۔ اے اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں عطا فرمائیے آپ کی جنت، اے اللہ جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی زندگی بہت غفلت میں گزری ہے، اے اللہ بہت غفلت میں گزری ہے، نہیں معلوم کب ہمیں دنیا سے جانا ہے، اے اللہ ہمیں نہیں معلوم کلمہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ نہیں معلوم کوئی ہمارے پیچھے رونے والا بھی ہوگا یا نہیں، اے اللہ نہیں معلوم زندگی کا سارا کالا چٹا کھل کر موت کے وقت سامنے آنے والا ہے، کوئی کلمہ پڑھانے والا بھی ہوگا یا نہیں، اے اللہ کوئی موت کے وقت کلمے کی تلقین کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا قبر کے حوالے کر دیا، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے باپ کو قبر اپنے کندھوں پر اٹھایا اور روتے روتے اے اللہ آنسو بہاتے بہاتے باپ کو قبر کے حوالے کر دیا، معصوم سے بیٹے کو اٹھایا اور قبر کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ قبروں میں ہم نے نہ جانے کتنوں کو دفن کیا، کتنوں کے جنازے اٹھائے، لیکن پھر بھی ہمارے دل کی دنیا یوں ہی ویران پڑی ہے۔ اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے، زندگی کی حقیقت سمجھا دیجئے۔ اے اللہ یوں نہ ہو کہ موت کے وقت ہمارے چہرے سور اور گدھوں کی شکل میں بدل جائیں۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جسم سڑنے لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں اے اللہ اٹھا کر قبر میں ڈال دے کہ سڑ یا مر ہمیں کوئی تیری فکر نہیں ہے۔ اے اللہ ایسی موت نہ دینا، اے اللہ ایسی موت نہ دینا، اے اللہ ایسی موت نہ دینا، عافیت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اپنی محبت والی موت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہو، کعبۃ اللہ سامنے ہو، سر سجدے میں ہو، اے اللہ زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، اے اللہ تہجد کا وقت ہو، آپ بھی ہم سے راضی ہوں، آپ کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہوں، اے اللہ آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو، فرشتہ آ کر ہم سے کہے رب نے بلایا ہے، ہم آپ کے در پر حاضر ہو جائیں، آپ ہم سے پوچھے کیا لے کر آئے، ہم کہہ دیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ جی بخشوانے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، لوگ تو ہماری بہت عزتیں کرتے ہیں، لوگ تو ہمیں مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آنے والی ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اے اللہ کلمے والی موت عطا فرمائیے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجیے۔ قبر جنت کا نمونہ ہے، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے، اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ماں باپ نے بہت محنت سے ہمیں پڑھایا، اے اللہ نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، اے اللہ ماؤں کا تڑپنا، اے اللہ باپ کا رونا، اے اللہ آپ کو پسند ہوگا، اس کے گرم گرم آنسوؤں کا لحاظ رکھ لیجئے۔ یہ جو دعائیں کی جا رہی ہے مجھ نافرمان بندے کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں اے اللہ ہم خود جنہوں نے ماں باپ کو بہت ستایا، ماں باپ سے معافی مانگ نہیں پائے، اس سے پہلے ماں تو دنیا سے چلی گئی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، اے اللہ باپ کی یادیں ستاتی ہے، ماں کی محبتیں تڑپاتی ہے، معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اے اللہ آج ان کو ہماری طرف سے
ہماری طرف سے اللہ مطمئن کر دیجئے۔ آج سے ہم نے نیکی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ 15 شعبان کی مبارک رات ہے، آپ نے آسمان اور دنیا پر نزول فرمایا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں ضرور معاف کر دیجئے، اے اللہ ضرور معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، جو یہاں بیٹھے ہیں سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیے۔ اس بستی کی پوری بستی والوں کی حفاظت فرمائیے، اس مسجد کو آباد فرمائیے، آباد کرنے والوں کو آباد فرمائیے، جوانوں کو اے اللہ جنید بغدادی بنائیے۔ اے اللہ یہاں کی ماؤں کو، بہنوں کو فاطمۃ الزہرا کا نمونہ بنائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے مانگا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو عطا فرما اپنی شایان شان کے مطابق۔ پیارے رب آپ کے در سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں ہوا، اے اللہ آج بھی انشاءاللہ ہم محروم نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے اے اللہ، بہت سے تیرے نیک بندے اس وقت آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوں گے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں بھی معاف کر دیجیے، اور اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔